اور 40% فارمر نے پے کی. 13 لاکھ میں سے 8 لاکھ حکومت پنجاب نے پے کیا. 5 لاکھ روپیہ فارمر نے دیا. 1000 سپر سیڈر اب تک فارمرز میں ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے, اور یہی آلٹرنیٹو ہے منجی کو نہ جلانے کا. اور اس کے اوپر جو پلاسٹک کو بین کیا, انفورسمنٹ جاری ہے. ای بائکس کا معاملہ شروع کیا, ای وہیکل, الیکٹرک وہیکل کی ٹرانسپورٹ شروع کی. یہ پوری انفورسمنٹ شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم آج تک جاری ہے. آپ کو ہم بھیجتے بھی رہتے ہیں, رپورٹس بھی بھیجتے رہتے ہیں, میڈیا نے چلائی بھی. کل کا جو فنومینا ہے وہ غیر متوقع طور پر بھارت کی تیز ہوائیں جب آئیں تو 1066 کے اوپر پہنچا لاہور کا AQI. آپ جو میپ اس وقت اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کل 12:30 سے 1 کے بعد وہی AQI جو مختلف علاقوں میں 1900 تک گیا, جو بارڈرنگ ایریاز تھے, ڈیفنس کے ایریاز تھے, DHA کے ایریاز تھے, جو سینٹر آف لاہور تھا وہ 1000 سے تجاوز کیا. لیکن 12:30 اور 1 بجے کے درمیان دوبارہ سے وہ 200 کے اوپر آ گیا, اور اس کے بعد پورا دن وہ تقریباً 180 اور 200 کے درمیان آسیلیٹ کرتا گیا. کل ہی جو سب سے پہلا نمبر پہ آلودہ شہر تھا وہ 4 اور 6 نمبر پہ بھی آیا. جب ونڈ رکی, ونڈ کی ڈائریکشن ایسٹرن کوریڈور سے ساؤتھ کی طرف موو ہوئی, اسی وقت جو AQI تھا وہ ایک دم ڈراپ ہو کر 180 کے اوپر آیا, اور اس سے بھی 180 اور 200 کے درمیان آسیلیٹ کرتا رہا. لیکن ہم نے کل ہی یہ ایڈوائزری بھی جاری کر دی تھی کہ دوبارہ سے رات کے وقت اور صبح ارلی مارننگ کے وقت دوبارہ یہ ونڈ کا فنومینا ہوگا. اس لیے ہم نے کہا کہ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں, دروازے کھڑکیاں بند رکھیں, ماسک پہنیں, بچوں اور بزرگوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں, اور ٹریفک جو ہے زیادہ تر گاڑیوں میں سفر نہ کریں. اور اس کے اوپر فوراً ہی آپ نے دیکھا کہ پورا دن پھر وہ AQI سٹیبل رہا. پھر آج صبح دوبارہ سے جو ونڈ کی سپیڈ تھی وہ بہت تیز تھی. اگر آپ یہ زوم ہوتا ہوا میپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی سکرینز کے اوپر, سامنے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ونڈ کی ڈائریکشن جو تھی اور ونڈ کی سپیڈ جو تھی ایسٹرن کوریڈور سے, جو انڈیا کے شہر اس میپ کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, چندی گڑھ, ہریانہ, بٹنڈا, گرداسپور, شری گنگا نگر, شری نگر کا جو گنگا نگر کا ایریا ہے, لدھیانہ, جلندھر اور امرتسر, یہ وہ بارڈر ایریاز آف انڈیا تھا جہاں سے یہ ونڈ کی سپیڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ سائنٹیفک ڈیٹا ہے, اس کا سپیڈ کے ساتھ مل کر یہ ایئر جب انڈیا سے ایسٹرن کوریڈور کی طرف آج صبح دوبارہ گئی, اور جو اس میں مختلف تھا آج کہ لاہور کا جو سینٹر تھا وہ بھی اس کے اندر متاثر ہوا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو لاہور کی اپنی ونڈ ہے, وہ جب یہ ونڈ چل رہی تھی تو اس کی لاہور کی اپنی ونڈ جو تھی وہ 0 سپیڈ پہ تھی. تو لاہور جو تھا وہ کلاگ ہو کے ونڈ جو پرٹیکولر میٹرز تھے اور جو پولوٹنٹس تھے وہ کلاگ ہو گئے ونڈ کی ڈائریکشن کی وجہ سے, اور لاہور جو ہے وہ پھر دوبارہ سے آج 1173 کے اوپر گیا جو تھے, اور جو سینٹر تھے سارے علاقوں کو متاثر کیا. میں ایک بات یہاں ضرور کہتی چلوں گی کہ جب یہ ہوا آتی ہے, یہ ونڈ فیکٹر آتا ہے جو بھارت سے چلتا ہے ان شہروں سے ہوتا ہوئے, آج وہ جو پاکستان کے اندر داخل ہوا تو سیالکوٹ, نارووال, قصور اور لاہور کے ایریا سے یہ ونڈ جو تھی وہ پاکستان میں داخل ہوئی, سپیڈ کے ساتھ داخل ہوئی. ابھی تک ونڈ کی ڈائریکشن ہماری طرف ہے, لیکن اس وقت جو AQI ہے لاہور کا جو لیٹسٹ ہے وہ تقریباً, میں نے لیٹسٹ رکھا تھا, تقریباً 500 سم تھنگ پر پہنچ گیا ہے. تو 500 سے تک وہ بھی میں آپ کو لیٹسٹ دیتی بھی رہوں گی جس طرح میرے پاس ڈیٹا آتا رہے گا. تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ لوکل لیول پہ انفورسمنٹ بھی ہو رہی ہے, لوکل لیول پہ سرویلنس بھی ہو رہی ہے. EPA کے اسکواڈز, ایگریکلچر کے اسکواڈز اس وقت فیلڈ کے اندر موجود ہیں. تمام چیزیں ہم اپنی ذمہ داری بھی پوری کر رہے ہیں. کہیں ہمیں 1373 کے اوپر رپورٹ آتی ہے, ہم اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. لیکن میری درخواست ہے فارمر سے, جب یہ ونڈ کا اور اس سارے کمپوننٹ کا بھارت سے آنے والی کا جو پورا اثر ہے, جب وہ ہماری لوکل فیکٹرز کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے یہ اور زیادہ ایکسیڈ کر جاتا ہے اور ایگریویٹ کر جاتا ہے. فارمر سے میری درخواست ہے, آج صبح بھی اریسٹ ہوئے, کل بھی اریسٹ ہوئے, FIRs بھی کٹی ہیں, لیکن جب تک یہ ذمہ داری ہم خود نہیں سمجھیں گے, ہمیں خود ریئلائزیشن نہیں ہوگی, سپر سیڈر کا استعمال کریں, زیادہ ایفیشینٹ بھی ہے. گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, UC لیول پہ ہماری رینٹل پالیسی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے جہاں آپ سپر سیڈر جو ہے اس کو کرائے کے اوپر لے سکتے ہیں.
جو انڈسٹری کنسٹرکشن کی اس وقت ہے لاہور کے اندر، آج سارا ہماری جو سرویلنس اسکواڈز ہیں وہ تمام انڈسٹریل ایریاز، کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر اور جہاں جہاں یہ ایکسیڈ کیا ہے اس کے اوپر ہماری اس وقت سرویلنس پوری کی پوری فوکس ایریا ہمارا ہے. گھروں سے باہر مت نکلیں. اس وقت بھی جو مضر صحت AQI لیول ہے 500 سے زائد جو ہے 500 سم تھنگ اس وقت موجودہ AQI ہے. میں آپ لوگوں کو یہ ضرور بتاؤں گی، پاکستان کے لوگوں کو بھی آپ کے توسط سے اور اسپیشلی لاہور کے لوگوں سے، آپ کو یاد ہوگا کووڈ ایئرپورٹ سے آتا تھا اور اسموگ بالکل کووڈ کی شکل ہے اور وہ سرحدوں سے اور بارڈر ایریا سے آ رہا ہے ہوا کی شدت سے. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ کووڈ میں جو لوکل فیکٹرز تھے وہ اس کی جب بڑھنے لگا تو ظاہر ہے ہم نے احتیاطی تدابیر نہیں کی، لیکن جب ہم نے احتیاطی تدابیر کی تو پاکستان ان بہت سے ممالک میں سے ہے جنہوں نے فوراً اس پہ قابو پایا. لیکن اسموگ میں ہمارا لوکل جو ہمارے بیہیویئر ہے، ہماری ایونٹس ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارا ڈفرینٹ چیزوں کو استعمال کرنا، جیسے وہیکل اگر اسموگ کمٹ کر رہی ہے تو وہ فیکٹرز بھی شامل ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسموگ لوکل فیکٹرز کے ساتھ مل کر جو سرحدوں سے یہ ہوا کا فیکٹر ہے یہ مل کر یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اپنی انڈسٹری ہماری اپنی ہم ٹھیک نہیں کریں گے، گورنمنٹ آپ کو اریسٹ بھی کرے گی، FIR بھی کاٹے گی، جرمانے بھی کرے گی، سیل بھی کرے گی، بند بھی کرے گی ان تمام جگہوں کو، جو کہ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. یہ صحت کا معاملہ ہے، بچوں کی صحت کا معاملہ ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کی صحت کا معاملہ ہے، یہ ہماری صحت کا معاملہ ہے. آپ سب ماسک لگائیں. میں نے بھی خود آج سے ماسک لگانا شروع کر دیا ہے. آپ لوگوں کو میں بتا نہیں سکتی کہ آپ اس وقت صرف اور صرف میتھین کو انہیل کر رہے ہیں. اور ابھی میں کچھ چند اناؤنسمنٹس بھی کروں گی امپورٹنٹ، آج کی اور کل کی اور اگلے ہفتے کی صورتحال دیکھتے ہوئے چند اناؤنسمنٹس میں ابھی کروں گی. لیکن یہ جو فیکٹر ہے، میڈیا سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ آگاہی میں ہمارا ساتھ دیں. میں صبح ہمارا جو وار روم ہے اسموگ کے اوپر، ہمارا EPA ڈویژن میں جو EPA ایجنسی ہے اس میں وار روم بنا ہوا ہے. صبح ہم سارا ڈیٹا، جو میپس آپ دیکھتے ہیں، ہیٹ میپس آپ دیکھتے ہیں، یہ جو سارے ناسا کا فائر ایونٹس آپ دیکھتے ہیں، یہ ہیٹ، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ریڈ ہے یہ پورے کا پورا پولوٹنٹ اس وقت ہے، اور جو پرپل ایریا میں ہے وہ ہائیسٹ پولوٹنٹ ہے بیکاز آف دا ونڈ ڈائریکشن. تو آپ یہ پرپل ایریا زون جب دیکھیں گے تو یہ سارا زون لاہور کا زون اور لاہور ڈویژن کا زون بنتا ہے. اور وہ ہوائیں جب دہلی سے تیزی سے نکلتی ہیں تو ان کا AQI ڈراپ کر جاتا ہے، ہمارا AQI کیونکہ انویلپ بن جاتا ہے تو وہ انکریز ہو جاتا ہے. اور جب ہماری اپنی جو اعداد و شمار ہیں، جو پولوٹنٹس ہیں لوکل ایریا پہ، وہ ٹریگر ہوتے ہیں اور AQI کا لیول یہ اٹین ہم کر لیتے ہیں. اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو AQI پورے سال کا، یہ چارٹ بھی میں نے دیا تھا، پورے سال کا AQI لاہور کا 365 دنوں میں 275 دن ہمارے انہیلدی ہیں. اور یہ جو 180، 170، 160، 107 لوور پہ گیا پچھلے ہفتے میں، یہ ہر سال کا AQI یہی ہے. یہ جو ہم اسموگ کے دنوں میں کہتے ہیں لاہور سب سے ٹاپ پہ آلودہ شہر بن گیا، لاہور سارا سال جو ہے وہ اس کا جو AQI ہے، صرف اس کی ڈپ جو آتی ہے وہ اگست کے مہینے میں جب مانسون ہوتی ہے اس وقت آتی ہے، یا وہ جون کے مہینے میں آتی ہے، اپریل کے ماہ میں جب ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک ونڈ بریز اپنی لاہور کی ہوتی ہے، اس کی سپیڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر آتی ہیں. مارچ اور اپریل کے مہینے میں یہ ڈراپ کرتا ہے، لیکن ڈراپ بھی وہ 133، 140، 155، 165 کے اوپر کرتا ہے. تو اس کے علاوہ جب یہ اسموگ کا سیزن آتا ہے، ٹیمپریچر انورژن ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ونڈ کا جو کمپوننٹ آتا ہے ٹرانس باؤنڈری کا، تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو کلائمیٹ ڈپلومیسی کی بات ہے، جس کو کافی لوگوں نے، شرارتی لوگوں نے، سازشی دماغوں نے اس کو دوبارہ سے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ سیاست نہیں کر رہے. وہ شیطانی دماغ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے بچوں کی صحت کے ساتھ، اس ملک کے بزرگوں کی صحت کے ساتھ، ہماری صحت کے ساتھ سازش کر رہے ہیں. یہ جو ونڈ فنومینا ہے یہ ہندوستان سے بات کیے بغیر حل نہیں ہو سکتا. نہ ہم ہوا کو روک سکتے ہیں، جب نہ ہم ہوا کی ڈائریکشن کو بدل سکتے ہیں. یہ صرف ڈائیلاگ کے ساتھ کہ جو انٹرونشنز بارڈر کے اس اطراف ہو سکتی ہیں اور جو بارڈر کے اس اطراف ہو سکتی ہیں وہ مل کر کی جائیں گی تو یہ فنومینا میں تبدیلی آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور بتاتی چلوں کہ ہم لوگ روز صبح یہ
स्मॉग अलर्ट भी जारी करते हैं, जिसमें ये तमाम डेटा होता है। EPA इमरान मेरे साथ बैठे हैं, DG EPA हैं। हमारी स्क्वाड्स इस वक्त पूरी अपनी ड्यूटी पर हैं, सर्विलेंस कर रही हैं, टेक्नोलॉजी के ज़रिए सर्विलेंस कर रही हैं। और हम अपना सुबह हेल्थ अलर्ट भी जारी करते हैं, विंड डायरेक्शन अलर्ट्स भी जारी करते हैं, मैप्स भी जारी करते हैं। लेकिन मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा आगाही में हमारी हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह का ताउन अगर रहा, शहरी अपने मूवमेंट को, अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको रिड्यूस करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी भी आती है। आपने देखा कल 107 के ऊपर भी गया AQI लाहौर का, फ्रॉम 1063 वो 107 के ऊपर भी गया, जिसमें शिमला पहाड़ी का लोएस्ट भी गया, क्योंकि शिमला पहाड़ी के ऊपर इस वक्त ग्रीन लॉकडाउन लगा हुआ है, वो ग्रीन रिंग के अंदर है। तो ये डेटा महज डेटा नहीं है, ये हमें बताता है कि किस तरह हम अगर अपनी चीज़ों को ठीक करेंगे, अपने एक्टिविटीज़ को ठीक करेंगे, अपने बिहेवियर को ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो आफत है, नेशनल डिज़ास्टर इस वक्त आज इस्लामाबाद भी स्मॉग की लपेट में आया है। मैंने फ़ौरन मिनिस्ट्री से फेडरल पब्लिक हेयरिंग की तरफ चला गया है ताकि मूवमेंट को रोका जाए। नादरा के बाद पूरी ट्रैफिक रजीम को कंप्लायंस, शिमला पहाड़ी के ऊपर 1 किलोमीटर का जो ग्रीन रिंग है उस पर कंप्लायंस की जा रही है। मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि बैन ऑन कंस्ट्रक्शन है 1 किलोमीटर ग्रीन रिंग के अंदर जो इलाके हैं उसके ऊपर। बैन ऑन कंप्लीट चिंची जो रिक्शा है 1 किलोमीटर शिमला पहाड़ी जो ग्रीन रिंग के अंदर है उस पर लगाया गया है। जनरेटर इंस्पेक्शंस इस वक्त कमर्शियल जनरेटर्स जो डीजल पर चलते हैं उसको मुकम्मल तौर पर इंस्पेक्ट करके जो नहीं चल रहे उन बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया है। ज़ीरो इंक्रोचमेंट 1 किलोमीटर ऑफ शिमला पहाड़ी। पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब की इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, लेकिन इसके अंदर कंप्लीट कंप्लायंस है। पूरी पार्किंग्स को डाइवर्ट किया गया है, वाटर स्प्रिंकलिंग शुरू की हुई है कम्प्लीटली, प्लांटेशन का प्रोसेस एक्सटेंसिव शुरू हुआ है। वेडिंग मार्कीज़ का टाइम 10 o'clock के ऊपर कंप्लीट कंप्लायंस है और उसकी ट्रैफिक डाइवर्जन है। आउटडोर बारबेक्यू को 8 PM तक बंद करके जो कौन सी आपकी वो है टेक्नोलॉजी, सक्शन हुड्स की कंप्लायंस की गई है। 50% वर्क फोर्स जो है उसको वर्क फ्रॉम होम जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं और वेट स्वीपिंग ऑफ स्ट्रीट्स जो है वो इस वक्त तक जारी है। इसके साथ हम हम देख रहे हैं हमें 2 नए ग्रीन रिंग्स को जनरेट करके ग्रीन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा लाहौर के 2 इलाकों में, और उसको मैं 2 days के अंदर हमारी मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। हम उस डेटा को बहुत क्लोजली देख रहे हैं और वो मैं इंशाल्लाह अनाउंस करूँगी। और उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर आज अनाउंस करना चाहती हूँ कि जो विंड की डायरेक्शन का पैटर्न है अगला पूरा हफ्ता, और उसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त होती है, और उस स्पाइक की वजह से आज हम प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको 1 हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। मैं रिपीट कर दूं क्योंकि ये कन्फ्यूजन होती है बार बार कि हम 1 हफ्ते के लिए जो भारत से आने वाली विंड की स्पीड और डायरेक्शन है वो क्योंकि लाहौर की तरफ है और बहुत तेज़ है और इसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त तक जारी रहती है, इसकी वजह से हम मॉन्टेसरी, प्ले ग्रुप और प्राइमरी स्कूल तक 5वीं जमात तक स्कूलों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। और क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही मुज़र सेहत है, वो बच्चे जो हमने स्पेशल स्कूल ऑलरेडी जो बच्चे हैं जिनको एक कंपल्सरी लीव फॉर स्टूडेंट्स इन हार्ट डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ उनको बंद किया हुआ है, लेकिन हम प्राइमरी लेवल तक तमाम गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको हम प्राइमरी स्कूल तक 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। सैटरडे की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है अभी, जैसे मैंने ये अनाउंसमेंट की है। सैटरडे तक हम इस विंड डायरेक्शन को स्टडी करेंगे और मैप करेंगे, और मेरी गुजारिश है प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल से भी, मैंने गवर्नमेंट स्कूल तो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन को बता दिया है, लेकिन हम जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी नोटिफिकेशन के अंदर है कि होम स्कूलिंग जो है बच्चों के लिए वो करें, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं AQI लेवल की स्पाइक है
اس کی وجہ سے یہ ہم اسکولز میں چھٹی دے رہے ہیں. اور اسکولز کو بھی میں کہوں گی کہ پرائمری سے اوپر جو بچے ہیں ان کو کلوزلی واچ کریں. ان میں جو بچے ہیں ان میں ریسپریٹری، کارڈیو ویسکولر اور امیون ڈیزیزز کے جو پیشنٹس ہیں ان کو کلوزلی واچ کریں. اور میں پیرنٹس کو بھی کہوں گی کہ خدارہ پرائمری سے اوپر بھی جو بچے آپ کے جائیں گے آپ کار پولنگ پہ جائیں. اسکولز کو میں کہوں گی کار پولنگ پہ جائیں اور آپ ماسک لگائیں، بچے ٹیچرز ماسک لگائیں. اور یہ ایڈوائزری ہم روز صبح جاری بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو کمپلائنس دینا، اس کو امپلیمنٹ کرنا اسکولز کی اور پرائیویٹ اسکولز کی. اب ہم ماسک نہ لگانے پہ تو کسی قسم کا ہم اس کی ویجیلنس کر رہے ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کر سکتے ہیلتھ ایڈوائزری سے زیادہ. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بزرگ اور بچوں کو ماسک اور خود بھی ماسک پہنیں، اپنے دروازے اور کھڑکیوں کو بند رکھیں، غیر ضروری